وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چین کی جانب سے $70 کروڑ قرض وصول ہونے کا اعلان کیا تو غالباً ان کی خوشی کی وجہ پاکستان کے کم ہوتے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ تھا، لیکن چین اور چینی بینکوں سے حاصل کیے گئے قرضے اب پاکستان کے ذمہ واجب الادا مجموعی قرض کا 1/3 ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرضوں میں گزشتہ 7 سے 8 برسوں میں چین اور چینی کمرشل بینکوں سے حاصل کیے گئے قرضوں میں جو یہ نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے موجودہ معاشی بحران کی ایک بڑی وجہ غیر ملکی قرضوں کی واپسی کو قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی کے ساتھ کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان کو موجودہ مالی سال اور اگلے دو مالی سالوں میں بیرونی قرضوں کی مد میں بڑی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ موجودہ مالی سال کے باقی 4 ماہ کے دوران پاکستان کو $8 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ اگلے 2 مالی سالوں میں پاکستان کے ذمہ واجب الادا $50 ارب کا بیرونی قرضہ ہے، جو ان 2 سالوں میں پاکستان کو واپس کرنا ہے، جن میں چین اور چینی کمرشل بینکوں کو واپس کیا جانے والا قرض بھی شامل ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق چین کی جانب سے قرض کی واپسی میں سہولت یقینی طور پر پاکستان کے اقتصادی محاذ کو لاحق خطرات کو کم کر سکتی ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی ری شیڈولنگ بھی بہت ضروری ہے۔ موجودہ صدی کے پہلے عشرے میں یعنی 2000 سے 2010 کے دوران پیرس کلب کے رکن ممالک کی جانب سے فراہم کیا جانے والے قرضے کا تناسب پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرض میں بڑا تھا، تاہم گزشتہ 7 سے 8 برسوں میں چین کی جانب سے دیا گیا قرضہ سب سے زیادہ ہے، تو اس کے ساتھ چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے دیا گیا قرضہ بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق چینی قرضے کے بڑھنے کی وجہ پاکستان چین اقتصادی راہداری میں انرجی اور انفراسٹرکچر منصوبوں میں قرض کی شکل میں چینی سرمایہ کاری ہے، تو اس کے ساتھ پاکستان نے بجٹ خسارے کو پورا کرنے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے بھی چینی کمرشل بینکوں سے قرضہ حاصل کیا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے منظور کیا جانے والا $70 کروڑ کا قرضہ ہے، جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے مطابق ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد ملے گی، اور اس قرضے کی وصولی بھی حکومت پاکستان کو گزشتہ روز ہو چکی ہے، لیکن کیا یہی قرض پاکستان کی معاشی مشکلات کی اصل وجہ ہے؟ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے مختلف ماہرین سے بات چیت کی گئی۔ پاکستان کے ذمہ مجموعی بیرونی قرضے کا حجم اس وقت $97 ارب سے زیادہ ہے، جس میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں، مختلف ملکوں سے حاصل کیے جانے والا، غیر بیرونی کمرشل بینکوں سے حاصل کیا جانے والا اور بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ سے حاصل کیا جانے والا قرضہ شامل ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس قرضے میں پیرس کلب، IMF، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے علاوہ غیر ملکی کمرشل بینکوں سے حاصل کیے جانے والا قرضہ شامل ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 7 سالوں میں قرض لینے کے رجحان کا جائزہ لیا جائے تو 2015 میں بیرونی قرضہ جو GDP کا 24% تھا، وہ 2022 میں GDP کا 40% تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے ذمہ مجموعی قرض میں جہاں بین الاقوامی مالیاتی اداروں، دوسرے ممالک اور کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرضے شامل ہیں، تاہم حکومت پاکستان اور مرکزی بینک کی رپورٹس میں پیرس کلب اور نان پیرس کلب ممالک سے لیے گئے قرضے ظاہر کیے جاتے ہیں اور ملکوں کا انفرادی طور پر نام نہیں لیا جاتا۔ تاہم IMF کی جانب سے جب پاکستان کے ذمہ قرض کی تفصیلات گزشتہ جائزہ مشن کے بعد پیش ہونے والی رپورٹ سے شائع ہوئیں، تو ان تفصیلات کے مطابق چینی قرضہ اس وقت پاکستان کے ذمہ مجموعی قرضے کا تقریباً 30% ہے۔ IMF کے مطابق چینی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والا قرضہ
$23 ارب ہے، جبکہ چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے جانے والا قرض تقریباً $7 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اس طرح مجموعی چینی قرضہ تقریباً $30 ارب بنتا ہے جو پاکستان کے ذمہ ہے، جبکہ پاکستان کے ذمہ مجموعی قرضے کا حجم اس وقت تقریباً $97.5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے جہاں قرض فراہم کیا گیا ہے تو چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے گئے قرضے کو بھی چین کی جانب سے فراہم کیے جانے والا قرضہ ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ چینی کمرشل بینک حکومتی نگرانی میں چلتے ہیں۔ پاکستان کے ذمہ مجموعی بیرونی قرضے میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے جانے والے قرضے کا حصہ 30% کے قریب ہے۔ گزشتہ مالی سال کے قرضوں کی ادائیگی کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قرض کی واپسی چین اور چینی کمرشل بینکوں کو کی گئی۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق موجودہ قرضے کی واپسی کے اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کو واپس کیے جانے والے سود سمیت قرض کا حجم $50 کروڑ سے زیادہ تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی عرب، جاپان، کویت اور فرانس کو واپس کیے جانے والے قرضے مالیت کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ اس طرح غیر ملکی کمرشل بینکوں کو واپس کیے جانے والے قرض کا حجم بھی زیادہ ہے، جس میں زیادہ تر چینی کمرشل بینک شامل ہیں۔ گزشتہ 7-8 برسوں میں پاکستان کے مجموعی بیرونی قرضے میں چینی قرضوں کے اضافے کے بارے میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق چین کی جانب سے دیے جانے والے قرضے 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ چینی قرضہ ہے جو سی پیک کے منصوبوں کے لیے دیا گیا۔ دوسرا قرضہ چینی کمرشل بینکوں کی جانب سے دیا گیا جو زیادہ تر زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کو بڑھانے میں مدد کے لیے تھا، جبکہ تیسرا چین کی جانب سے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے رکھے گئے ڈپازٹس ہیں جو زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے لون ایکسپوئر میں چینی قرضوں کی بڑھنے کی وجہ سی پیک میں پروجیکٹس کے لیے دیے گئے قرضے ہیں، تو اس کے ساتھ چین کی جانب سے پاکستان کو دیے جانے والی ڈپازٹس نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ جب پاکستان نے مالی مشکلات کی وجہ سے چین کی جانب دیکھا، جس کی وجہ سے چین کے مجموعی قرضوں میں چینی بینکوں کا حصہ 25 سے 30% تک ہو گیا۔ اقتصادی ماہرین بتاتے ہیں کہ چینی قرضے کی ادائیگی میں کوئی اتنی خاص مشکل نہیں ہے۔ یہ قرضے رول اوور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرض 1-2 سال کے لیے ہوتا ہے اور دونوں فریقین اس بات کو جانتے ہیں کہ اس قرض کو رول اوور کرنا پڑے گا، اس لیے رول اوور ہو بھی جاتے ہیں۔ پروجیکٹس کے لیے دیے جانے والے قرض کی مدت لمبی ہوتی ہے اور ڈپازٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کا اطلاق چینی ڈپازٹس پر بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دوسرے ممالک کے ڈپازٹس پر ہوتا ہے۔ جس طرح سعودی عرب سمیت دبئی نے بھی پاکستان کے لیے ڈپازٹس کی ایک سہولت فراہم کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چینی قرضوں کا حصہ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں بڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اب سب سے زیادہ قرضہ چین کو ہی واپس کرنا ہے۔ سی پیک کے تحت جو قرضہ ملا اس کی واپسی فارن کرنسی کی صورت میں کرنی ہوتی ہے، جبکہ ان منصوبوں سے کمائی پاکستانی روپے میں ہوتی ہے، جس کا اثر یقینی طور پر بیرونی شعبے کی ادائیگیوں پر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اس طرح اگر چینی کمرشل قرضے کی شرح سود کو بھی دیکھا جائے تو وہ عالمی بینک اور IMF کے قرضے سے کہیں مہنگا ہوتا ہے اور اربوں ڈالر کے قرضے میں 0.5% شرح سود میں اضافہ بھی پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت مہنگا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ذمہ واجب الادا قرضوں میں چینی قرضوں کے گزشتہ 7-8 سالوں میں تناسب میں بڑھنے سے اب پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں چین کو زیادہ قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے۔ ان قرضوں کی واپسی میں سہولت پاکستان کو بیرونی فائنانسنگ کے شعبے میں مدد فراہم کر سکتی ہے، جو پاکستان کے گرتے زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے مشکل بنتی جا رہی ہے۔ ان قرضوں کو رول اوور کرانے میں سہولت یقینی طور پر پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ رول اوور ہو بھی جاتے ہیں اور کیونکہ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی واپسی کی مدت ختم ہوگی تو اسے رول اوور کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس لیے یہ ہو بھی جاتے ہیں۔
چینی قرضوں کا رول اوور ہونا چاہیے، نہ کہ ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، ایسا کہنا ہے کچھ اقتصادی ماہرین کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ری اسٹرکچرنگ میں نئی شرائط طے ہوتی ہیں، لیکن رول اوور میں وہی شرائط رہتی ہیں جو قرض لیتے وقت ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال چین کے بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $70 کروڑ کے تازہ ترین قرضے کی شکل ہے۔ یہ دراصل ایک قسم کا رول اوور ہے، کیونکہ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے چین کے کمرشل بینک کو ادائیگی بروقت کی تھی، اور اب اس قرضے کو رول اوور کر کے دوبارہ پاکستان کو دیا گیا ہے۔ قرض کی ری شیڈولنگ باہمی قرضوں پر ہوتی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے یہ شیڈولنگ نہیں کرتے۔ پاکستان پیرس کلب سے ماضی میں قرضے ری شیڈول کرا چکا ہے، اور اب دوبارہ وہاں سے اس کو ری شیڈولنگ کرانا مناسب نہیں لگتا، اور چین سے یہ سہولت پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو قرضوں کی واپسی سب سے زیادہ چین کو ہی کرنی ہے، تو یقینی طور پر چین اس سلسلے میں سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ تاہم قرضوں کی ری شیڈولنگ کے لیے چین اور عالمی مالیاتی اداروں کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا، لیکن ابھی تک چین کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت چین کا قرضہ سب سے زیادہ ہے، تاہم عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مل کر پاکستان کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ قرض دینے والے ممالک اور ادارے مل کر یہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں پیرس کلب کے اراکین نے مل کر ایسا کیا تھا اور قرضے ری شیڈول کیے تھے۔